یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ شعبان المعظم میں باقاعدہ اہتمام فرماتے عبادت کا، اور نصف شعبان المعظم کی جو فضیلت جہاں بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ رات ہے اور 15 شعبان المعظم کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں اس چیز کو پسند رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آرام فرماتے مدینہ طیبہ میں، شعبان المعظم کی یہ 15ویں رات، یہ آج کی جو یہ رات ہے نصف شعبان المعظم، جب یہ رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیدار ہوتے ہیں، آپ اپنے دولت گدھے سے آپ تشریف لے جاتے ہیں جنت البقیع کی طرف۔ آج بھی ہم اور آپ جو قبرستان جاتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جسے آج بھی عشاقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندہ رکھا ہے کہ وہ آج بھی اس رات میں قبرستان جاتے ہیں، اپنے پیاروں کی قبروں پر بیٹھ کر فاتحہ کرتے ہیں، اور آج کی رات وہ انہیں بھی یاد رکھتے ہیں۔ حضور جب قبرستان تشریف لے گئے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی پیچھے آئیں۔ آپ جب پیچھے آتی ہیں، حضور نے جب یہ دیکھا کہ سیدہ عائشہ آئی ہوئی ہیں تو آپ یہ فرمانے لگے کہ اے عائشہ، آج جو رات ہے یہ انتہائی مبارک رات ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے برابر اللہ تعالیٰ آج میری امت کی مغفرت فرما رہا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب 15ویں رات آتی ہے، جیسے ہی آفتاب یہ غروب ہو جاتا ہے، یعنی جب سن رائز ہو جاتا ہے، ہم رات میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی جیسی قدرت ہے، جیسی اس کی شان ہے، وہ آسمان پر نزول فرما کر یہ اناؤنس فرما رہا ہوتا ہے کہ اب جو مغفرت کا طلبگار ہے وہ آج مجھ سے مغفرت مانگ لے، جو بخشش چاہتا ہے آج میں اسے بخش دوں گا، جو یہ چاہتا ہے کہ اسے شفا دے دی جائے بیماری سے، آج کی رات وہ مانگ لے اپنے رب سے، آج بیماروں کو شفا دے دی جائے گی۔ آج اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں دے دی جائیں، اس کے رزق میں وسعتیں کر دی جائیں، تو آج اپنے رب سے وہ رزق طلب کر لے، آج اللہ تعالی رزق بھی عطا کر رہا ہے۔ کوئی عزتوں کا طلبگار ہے تو آج مانگ لے۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ رب کی جانب سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے یہاں تک طلوع آفتاب تک، سن سیٹ تک، پوری یہ رات اللہ کی رحمت یہ پکار رہی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا اور پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین کا، ائمہ اہل بیت کا اور بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی 15 شعبان المعظم کی رات آتی وہ مسجدوں کی طرف رخ کرتے اور اللہ کے گھر میں نماز عصر کی جماعت وہ پڑھتے، عصر کی نماز جماعت سے پڑھ کر وہ اعتکاف کی نیت کرتے، اور مغرب تک وہ وقت مسجد میں گزارتے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ یہ 6 رکعت نماز نفل جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ان نوافل کو ادا کرتے، یا پھر جو دیگر بھی نوافل اس رات میں پڑھے جاتے ہیں
یعنی وہ اپنا وقت اللہ کی بارگاہ میں گزارتے یہاں تک کہ وہ عشاء کی نماز پڑھتے. عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد پھر وہ اللہ کے گھر میں ہی بیٹھے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے، اللہ کی بندگی کرتے، نماز نفل ادا کرتے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا. وہ اپنا پورا وقت مسجد میں گزارتے، کیونکہ یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہا اور آپ ہی نے ہمیں یہ تعلیم دی. اس رات سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے حضرات گرامی، میں وہ عرض کر رہا ہوں، 3 میسیجز میں عرض کروں گا کہ جو اس رات کے حوالے سے ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آج کی رات رب سب کو بخش دیتا ہے، مغفرت ہو جاتی ہے. کوئی مانگے یا نہ مانگے اس کی جانب سے تو اس رات میں کرم ہو ہی رہا ہوتا ہے، مگر وہ خوش نصیب ہے اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب سے یہ سوال کرتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ اے مالک، تیرے دیے ہوئے وقت سے، تیری توفیق سے، تیرے کرم سے یہ جو زندگی کی جو سانسیں یہ تو نے ہمیں دی ہے، تو ہمیں ایک بار پھر یہ جو موقع تو نے عطا فرمایا ہے، ہم اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی مغفرت اور بخشش طلب کرنے تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں. اب ہمارا کام تھا حاضر ہونا، اب کرم فرمانا یہ مالک تیرا کام ہے، اور اس کی جانب سے تو اعلان ہو رہا ہے. وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چند لوگوں کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو اس رات میں سب سے پہلا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ حضرات گرامی، شب برات ہمیں یہ میسج دے رہا ہے، یہ پیغام یہ رات دیتی ہے کہ جو شرک کرنے والا ہے، جو خدا وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو ملاتا ہے، شریک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا. آج کی رات یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس نیت سے کی جائے، اس یقین سے کی جائے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی سب کا خالق ہے، وہی ہم سب کا حقیقی معبود ہے، وہی پروردگار عالم ہے، وہی یقیناً ہماری فریادوں کو سننے والا ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. جب کوئی شخص شرک کرتا ہے تو شرک کرنے والوں کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو وہ اسی حالت میں مرتے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی ان کی مغفرت نہیں کی جاتی. تو آج کی رات میں سب سے پہلا میسج وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے آخری رسول ہیں. یہ عقیدہ رکھنا بھی اس دور میں تو انتہائی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا. عبادت کے لائق صرف خدا ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر، کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے آخری رسول ہیں. کوئی بھی نبی کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب دوسرا نبی نہیں آ سکتا. یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ لا نبی یا بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرے نبی کی وہ ذات پاک کہ اب ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے،
تو یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس میں ایک بال کے برابر بھی ہم اور آپ کبھی شک کی گنجائش بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور کوئی شخص رب کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ تو آج کی رات یہ پیغام ملتا ہے کہ مشرکوں کی اللہ تعالیٰ نہ عبادتیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ دوسرا میسج جو آج کی رات ہمیں ملتا ہے حضرات گرامی، وہ یہ ہے کہ جو دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، جو دلوں میں ایک دوسروں کے لیے بغض رکھتے ہیں، ایک دوسروں کے لیے جو نفرتیں رکھتے ہیں، ایک دوسروں کے لیے جو اپنے دلوں کو تنگ کر دیتے ہیں، چھوٹا رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی عبادتوں کو بھی اللہ تعالی شب برات کے موقع پہ نہیں، بلکہ چاہے رمضان کا موقع ہو یا کوئی اور رات ہو، اللہ تعالیٰ دلوں میں کینہ رکھنے والوں کی بھی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا۔ آج کی یہ رات ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس اپنی خوبصورت زندگی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اس طرح گزارو کہ اپنے دلوں کو پاک رکھو، اپنے دلوں کو صاف رکھو، کیونکہ جب انسان جس طرح کے خیالات کرتا ہے، جو سوچتا ہے، میں نے جمعرات پر یہ بات عرض کی تھی کہ سب کچھ ڈیپینڈ ہماری تھنکنگ پہ کرتا ہے۔ ہمیں جو سگنل ملتے ہیں، جس طرح موبائل کو سگنل ملتے ہیں تو پھر وہ موبائل کام کرنے لگتا ہے، تو مغز میں بھی، دماغ میں بھی سگنل جو ہمیں مل رہے ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پوزیٹیو مل رہے ہیں یا ہمیں نیگیٹو مل رہے ہیں۔ جس طرح کے سگنل ہمیں ملیں گے پھر ہمارے جو خیال ہے، تھنکنگ ہے، وہ ویسی ہو جائے گی، ویسے ہی ہم سوچنے لگیں گے، اور پھر جو ہم سوچتے ہیں وہ سوچ پھر الفاظ بن کر ہماری زبان پر آ جاتی ہے، وہ بات بن جاتی ہے۔ اچھا سوچتے ہیں تو اچھا بولیں گے، برا سوچیں گے تو برا بولیں گے، کیونکہ جو کچھ آپ نے سوچا وہ سوچ اب آپ کے الفاظ بن کر آپ کی زبان پر آ چکے ہیں۔ اب وہی الفاظ پھر آپ کا عمل بن چکے ہیں، اور وہ عمل پھر آپ کا کردار بن جاتا ہے، اور کردار آپ کی پہچان بنتی ہے۔ تو یہ رات، مبارک رات، ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ لوگوں اپنے ذہنوں کو صاف رکھو، اپنے مزاج کو پاک رکھو، اپنے دلوں کو حسد سے اور کینے سے اور ہر قسم کی اس برائی سے پاک رکھو، کیونکہ اگر کوئی شخص دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ رکھتا ہے تو اس کی دعاؤں کو اللہ تعالی قبول فرماتا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادتیں ہوتی، نہ اس کے روزے قبول ہوتے ہیں، نہ اس کی صدقہ و خیرات، نہ حج، کوئی بھی عمل اس کا ویلڈ نہیں رہتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ حضور کی امت کو بخش رہا ہے۔ وہیں پر حضور نے فرمایا کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی اور دلوں میں کینہ رکھنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو جب آج کی رات ہمیں جو اللہ نے یہ عطا فرمائی ہے، تو آج کی اس مبارک جو راتیں آتی ہیں تو فجر پڑھ کے وہ کیا کر رہا ہے، روزے رکھ کر نہیں کر رہا، یقیناً تو آج ہمیں یہ میسج دے رہی ہے کہ لوگوں اپنے کو صاف رکھو، اپنے دلوں کو پاک رکھو،
آج کی رات اگر نہ ہوتی تو ہمیں کس طرح یہ پتہ چلتا کہ کینہ رکھنے والوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ تو یہ شب برات کے موقع پر جو اللہ نے فضل فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جو مغفرت کا اعلان کیا، وہ یہ فرمایا کہ اس طرح عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا ہوں۔ جو تیسرا پیغام ہمیں آج کی رات سے ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت سے اٹھ کر لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک سائلنٹ میسج دیا، ایک خاموش یہ پیغام دیا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ کہ لوگوں کبھی اپنی قبر کو مت بھولنا۔ قبر ہر بندے کو یاد کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ انسان ایک دن مر کر تجھے میرے اندر آنا ہے۔ میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، یاد رکھ میں کیڑوں اور مکوروں کا گھر ہوں۔ مجھے فورگیٹ مت کر، آج تم مجھ پر چل رہا ہے، ایک دن تجھے میرے اندر آنا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں یہ شب براءت کے موقع پر قبرستان تشریف لے جانا، ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ حضور یہ پیغام ہمیں دے رہے ہیں، ایک یہ میسج دے رہے ہیں کہ لوگوں اپنی قبر کو مت بھولنا، ایک دن قبر میں جانا ہے۔ تو آج کی رات ہم اور آپ قبرستان کی طرف رخ کرتے ہیں، جاتے ہیں، جا کر اپنے پیاروں کی قبروں پر بیٹھ کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ جو پاکستان میں دفن ہوں یا انڈیا میں دفن ہوں، ہم ان کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا پھر بھی قبرستان میں اپنے مومنین مومنات بھائیوں اور بہنوں کی قبروں پر جا کر ہم جو فاتحہ کرتے ہیں تو انہیں بھی یاد رکھتے ہیں۔ ہم نہیں جا سکتے ابھی، تو اب جائیے۔ ابھی جو کورونا کچھ سالوں پہلے جو تھا، اس قدر قبرستان بڑھ چکا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے پیاروں کی قبریں کہاں ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ مل جاتی ہے تو اپنی محبتوں کا اس طرح اظہار کرتے ہیں کہ آج کی رات انہیں یاد کرتے ہیں، پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ حضور کا تشریف لے جانا ہماری توجہ اسی طرف دلانا ہے کہ اپنی قبر کو مت بھولو۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو خود دفن کر دیا ہے، کئیوں کو تم سپرد خاک کر چکے ہو۔ کیا اس بات کو بھول چکے ہو کہ کوئی تمہیں بھی دفن کر دے گا، تمہیں بھی قبر میں جانا ہے؟ اور آج جو قبروں پر جا کر اپنی محبتوں کا، ہمدردیوں کا جو اظہار کر رہے ہو، کاش ایسا ہوتا کہ وہی محبتیں، وہی پیار، وہی اخلاص ان کی زندگی میں بھی ہم کر لیتے۔ وہ تو انتقال کر چکے ہیں، اپنی قبروں میں ہیں، یقیناً ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ان تک پہنچتا ہے، مگر ایک شخص جب زمین پر ہے، وہ محبتیں ہم زمین پر اسے کیوں نہیں دے رہے؟ آج ہمارے بزرگ ہمارے گھروں میں ہیں، آج ہمارے اپنے پیارے جو جن کے سائے کے تلے ہم پل رہے ہیں، آج جو ہم جنہیں دیکھتے ہیں، کیا ہم یہی جانتے ہیں کہ جب یہ انتقال کر جائیں تو اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کر دو، پھر شب برات پہ جا کے ان کے لیے فاتحہ کر دو؟ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس رات میں جو یہ میسج ہمیں مل رہا ہے کہ اپنی قبر کو بھی یاد کرو، اور جہاں اپنے پیاروں کی قبروں پر جا رہے ہو، ابھی یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ ہم سے بچھڑ چکے ہیں، تو جو زندہ ہیں خدارا ان کی قدر کر لو، ان کے حقوق کو پہچانو، ان کی اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر حقوق کو جو عائد کر دیا ہے کہ حقوق العباد کا جو تعلق جو اپنے پیاروں سے بھی ہے، تو زندگی میں اگر ہم جب ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں
تو وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہمارے لیے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ خوش ہو کر جاتے ہیں تو ہم مطمئن ہوتے ہیں، پھر جب ہاتھوں سے اتار بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم اس بات سے مطمئن ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہ جانے والے جو انتقال جو کر چکے ہیں، ہماری وجہ سے ان کو پریشانی نہیں ہوئی۔ تو حضرات گرامی، جہاں ہم آج کی رات اپنے پیاروں کی قبروں پر جاتے ہیں تو جو اپنے پیارے جو گھروں میں موجود ہیں، ہمیں ان کی بھی عزت کرنی چاہیے، ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور ان کے حقوق کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ 3 میسج اس رات میں ہمیں ملتے ہیں کہ کبھی شرک مت کرنا، اور اس کے علاوہ کسی کا دل مت دکھانا، کسی کو ڈیمیج مت کرنا، نہ اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ اگر اس کی مغفرت نہیں فرماتا، اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا، اور اپنی قبر کو مت بھولنا۔ تو آج ہم جب جائیں گے اپنے گھروں پر دعا کے بعد، تو اس یقین کے ساتھ جائیں گے، یہ نیت کر کے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، تو آج کی رات کی یہ پیغامات کو ہم اپنے اوپر اپلائی کر دیں۔ ہم آج کی رات کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے رب سے یہ عہد کر لیں کہ جو ہمارے روٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم منا لیں، ہمارے سے جو خفا ہیں ہم ان کو جا کر منا لیں، اور اسی طرح حضرات گرامی اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ کریں، اور ہمیشہ اپنی قبر کو ہم یاد کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آج کی رات کی برکتوں سے، رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔